السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. محترم صدر اجلاس استاذ الاساتذہ مولانا شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، محترم برادران و دختران ملت، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ دراز کے بعد جمعیت کے نام پر دوبارہ یہاں جمع ہونے کا موقع دیا. پھر اس کے بعد جمعیت کے ذمہ داران، نوجوان اور سارے والنٹرز جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دی، ان کا اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دین کے خاطر، دین کو سمجھنے اور دین کا جذبہ لے کر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، نوجوانوں میں فکری انحراف. فکری انحراف کا مطلب یہ ہوا کہ نوجوانوں کے اندر حق کے راستے سے ہٹ کر جو غلط فہمیاں آتی ہیں، جو انحرافات اور غلط راستے پر جاتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو اسباب ہیں، یہ امت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. ابھی شیخ محترم نے شبہات اور شہوات کا ذکر فرمایا. شبہات کا تعلق انسان کے نفس، شیطان اور نفسانی خواہشات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور انسان شہوتوں کی وجہ سے بہت سارے غلط کام کر جاتا ہے. لیکن شبہات، غلط فہمیوں کی وجہ سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی غلطیوں سے بچائے. وہ شہوتوں کی غلطیوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں، اس وجہ سے کہ شہوتوں کی غلطیاں کرنے والا، اس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ غلط کام ہے. شراب پینا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، خیانت کرنا غلط ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن فکری انحراف کی وجہ سے، شبہات کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے جن غلطیوں کا وہ ارتکاب کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں. وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں. حق کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ میں 100% حق پر ہوں، اور جو لوگ میرے خلاف ہیں وہ سب باطل پر ہیں. آج جو حق اور باطل کا جھگڑا ہے، شہوتوں کا بھی دخل ہے، شبہات کا بھی دخل ہے. لیکن آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جس طریقے سے بھٹکانے اور ان کو گمراہ کرنے کی نئی نئی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہماری امت کو بچائے، ہمارے نوجوانوں کو بچائے. تو یہ فکری انحراف کہ ایک نوجوان باطل پر رہتے ہوئے باطل کے خیالات کو حق سمجھ کر بیٹھ جائے، آج ہمارے نوجوانوں میں اور خاص طور پر ہمارے صوبوں میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. سبب یہ ہے کہ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب باطل پرستوں کی اور باطل کی طرف دعوت دینے والوں کی بہتات. باطل پرست اور باطل کی طرف دعوت دینے والوں کی کثرت. یعنی ایک جماعت جو سمجھتی ہے اسلام کو 1400 سال میں ہم سے بہتر کوئی سمجھنے والا نہیں. 1400 سال کے پورے عرصے میں
دین کو اگر کوئی صحیح طریقے سے سمجھائے، وہ ہم تمل ناڈو کے علاقے میں بعض جو حضرات آئے ہیں جن کو عربی زبان بھی صحیح نہیں آتی، ان کی دعوت پر اندھی تقلید کرنے والے اور اس قسم کے باطل کی طرف دعوت دینے والوں کی جو بہتات آج ہمارے زمانے میں ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے نوجوانوں کے بھٹکنے کا۔ کتنی آسانی کے ساتھ دوسروں کو کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے کچھ غلط فہمیوں کو نہیں سمجھ رہے، جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ باطل لوگ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے گھر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیا کیا۔ اس سے بڑھ کر گمراہی کے لیے اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر ان کے فکری انحراف کے لیے دلیل اور کیا چاہیے؟ کہ یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، بڑے بڑے علماء جو اس امت میں جن کی خدمات ہیں، ان سے بہتر ہم لوگوں نے دین کو سمجھا ہے، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی گواہی دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی عظیم سرٹیفکیٹ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ باطل پرست تھے، یہ لوگ گمراہ تھے، ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو کرمنل کہتے ہیں، ان کو برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر فکری انحراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں، نوجوانوں میں فکری انحراف کے بہت سارے اسباب، ان میں ایک بہت بڑا سبب جیسا کہ بار بار آ رہا ہے، دین سے دوری۔ دین سے دوری، پورے طریقے سے دین سے دوری یا جزوی طریقے سے۔ آپ دیکھیں گے کتنے ایسے نوجوان اللہ کی پناہ جن کو ان کو مسجد سے کوئی تعلق نہیں، نماز سے کوئی تعلق نہیں، جمعے کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ان کے کچھ جذبات ہیں، ان کے کچھ ساتھی ہیں، اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ ہوتا ہے، دین کیا ہے ان کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، دین سے پوری طریقے سے اعراض۔ ارے یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کا مطلب کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پابند ہیں اللہ کے، ہم غلام ہیں، ہم اپنی فکر میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنی طرف سے سوچ نہیں سکتے۔ اسلام نے ہمیں کچھ حدود دیے ہیں، کچھ لمٹس دیے ہیں، انہی لمٹس کے اندر، انہی حدود کے اندر ہم سوچ سکتے ہیں، اس سے باہر ہم سوچ نہیں سکتے، ہم آزاد خیال نہیں ہو سکتے۔ شریعت، دین، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایک بارڈر دیا ہے، اس کے بارڈر سے باہر ایک مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ علم شرعی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب جب شریعت کا علم نہ ہو تو وہ حق کو باطل نہیں سمجھے گا تو پھر کیا سمجھے گا؟ دوستوں سے وہ علم لیتا ہے، دوست کیا کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ دوسروں کی اندھی تقلید کرتا ہے، اندھی تقلید۔ بھائی ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا طریقہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کبھی ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی؟ یا ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سب چلتا ہے؟ نہیں، یہ فکری انحراف انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا میں بتاؤں تم کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جو جن کے محنتیں، جن کی عبادتیں، جن کی قربانیاں دنیا کی زندگی میں بیکار ہو گئیں، بیکار ہو گئیں، کوئی قیمت نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی محنت، جن کی عبادت، جن کی قربانیاں دنیا میں بیکار ہو گئیں، جبکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔
وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے آپ میں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ نعوذ باللہ ان کی محنت ان پر پھینک دی جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسی جماعتوں میں ہیں جن کے عقیدے کا کوئی معلوم علم نہیں، عقیدہ کیا ہے ان کا منہج کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں چلو ہم بھی کریں گے، لیکن ان کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے حقائق کیا ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارے علماء کرام ہیں؟ علماء کرام کی بات جب آتی ہے میرے بھائیوں، یہ علماء وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علماء دین کو جاننے والے ہیں، دین کے اسرار شریعت کو جاننے والے ہیں، علماء کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا۔ آج مسلم نوجوان کے پاس جو فکری انحراف ہے اس کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے علماء کے پاس جانے کی، علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے وہ دین سمجھ لیتا ہے۔ میوزک اس کے پاس حلال ہو گیا، کوئی حرج نہیں، اور جو چاہے قربانی دینا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ سمجھتا ہے کہ قربانی کیا دیں گے، اس سے لوگوں میں صدقہ و خیرات کر دیں۔ ارے قربانی ایک عبادت ہے، صدقہ اور خیرات تو ہمیشہ کرنا ہی ہے، لیکن تم قربانی کے وقت میں قربانی دینے کے بجائے یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہم صدقہ و خیرات کریں گے اس پیسے کو، یہ تمہارا انحراف ہے، یہ تمہاری ضلالت ہے، یہ تمہاری گمراہی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تم علماء سے بے نیاز ہو کر دین کو سمجھ بیٹھے۔ آج فکری انحراف میں ایک بہت بڑا سبب انٹرنیٹ کے ذریعے دین سیکھنا۔ مجھے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ سے میں دیکھ لیتا ہوں۔ ابھی انٹرنیٹ میں اسلام کے نام پر کتنے سینکڑوں ویب سائٹ ہیں جو دشمنان اسلام کا نام لے کر بنائے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو گمراہ کریں، مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالیں، غلط قسم کے خیالات ان کے اندر پیدا کریں۔ آج سوشل میڈیا میں کتنی غلط حدیثیں، جھوٹی حدیثیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں، کتنی باتیں، اور ہر کوئی کیا سمجھتا ہے کہ چلو یہی حق ہے، فوراً فارورڈ کر دیتا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جو بات فارورڈ کر رہا ہے اللہ پر، اس کے رسول پر جھوٹ ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہمارے دماغ میں جو ہم سمجھ لیتے ہیں وہ دین نہیں ہو جاتا، ہمارے نفس میں جو آواز آتی ہے وہ دین نہیں ہو جاتا، ہم اپنے دوستوں میں، اپنے ماحول میں جو ہم دیکھ رہے وہ دین نہیں ہو جاتا۔ دین میں، اسلام میں اس کے خاص سورس ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث، یہیں سے ہم دین کو لینا چاہیے۔ اپنی مرضی سے ہم دین بنا لیتے ہیں، تو قرآن میں اللہ نے فرمایا افمن اتخذ الہہ ہوا، جو شخص اپنے نفسانی خواہش کو دین بنا لیتا ہے، خدا بنا لیتا ہے، یہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لہٰذا علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء سے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، علماء سے حق اور باطل کے درمیان فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بے نیاز ہو جائیں گے تو گمراہی اور ضلالت کے سوا کوئی اور بات نہیں آئے گی۔ آئیے یہاں جیسا کہ میں نے بتایا، قرآن اور حدیث سے اعراض کرنے ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان فکری انحراف میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے انحراف، جیسا کہ میں نے بتایا، یہی ہمارے دین کا اہم سورس ہے، یہیں سے دین کو لینا چاہیے، لوگوں کے خوابوں سے نہیں، جھوٹے قصوں سے نہیں، کراماتوں سے نہیں، دین کو لیا جاتا ہے اللہ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں دین کا سورس نہیں ہیں، لہذا ضرورت ہے ہم دین کا علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں۔ آج کہاں ہیں ہمارے نوجوان جو قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے حفظ قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں اور قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں؟
کہاں ہیں ہمارے نوجوان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنے کے لیے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں؟ پرانے زمانے میں، ہمارے اسلاف کے زمانے میں ایک ایک محفل میں 50,000 لوگوں کی تعداد ہوتی تھی۔ یہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، مائک کا زمانہ نہیں تھا، سارے وسائل کی کمی، لیکن ماشاءاللہ لوگ اتنی محنت کے ساتھ دین سیکھتے تھے کہ مت پوچھیے۔ دوسرا ایک سبب میرے بھائیوں، یہ نفس، جس میں انسان کا جو نفس، جس پر ہمیشہ غلط قسم کے شبہات شیطان ڈالتے رہتا ہے، غلط قسم کے خیالات ڈالتے رہتا ہے، چاہے اس کا تعلق فکری انحراف سے ہو یا شہوتوں سے ہو، دونوں قسم انسان کے ذہن میں غلط قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر جو بات آ رہی ہے اس بات کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا ہے۔ اگر وہ بات صحیح ہے تو اس کو لے، اور اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، رد کر دے۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ حق نہیں ہوتی ہیں، بلکہ نفس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا جو نفس ہے وہ برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ استاذ محترم نے نفس کے بارے میں بات کی۔ بے شک ہم محسوس کرتے ہیں ہر انسان کے ساتھ اس کا نفس ہے، اس نفس کے ساتھ ہمیں کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اس کو آپ اپنی ذات سے ایک الگ چیز سمجھیے، اپنے نفس کو اپنی ذات سے ایک الگ چیز سمجھیے۔ علماء کہتے ہیں کہ انسان نفس، روح اور جسم سے بنا ہے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ نفس اور روح دونوں ایک ہے۔ جیسے بھی ہو، لیکن نفس کے بارے میں جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں ان میں بار بار یہ کہا گیا کہ یہ نفس جو ہے بہکانے کی طرف، غلط راستے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ لہذا آپ اپنے نفس کی آواز کو حق کی آواز مت سمجھو، اس نفس کو الگ رکھو اور دیکھو کہ یہ نفس کیا کہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نفس آپ کو نماز سے روکتی ہے، آپ کو بستر پر فجر کی نماز میں اٹھنے سے روکتی ہے۔ نفس آپ کو باطل اور شہوتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے سے روکتی ہے۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں، یہ دیکھو، یہ جو پروگرام آیا ہے غلط، یہ فلم دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ ہماری نفس کی آواز ہے جو ہماری دشمن ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، اس نفس کو جو پاک کرتا رہے گا، ہمیشہ پاک کرنا ہے، کیونکہ یہ نفس گندا ہو جاتا ہے غلط خیال کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے۔ اس کو پاک کرتے رہنا چاہیے، ہمارے نفس کو ہمیں پاک کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نفس میں جو باتیں آتی ہیں وہ نعوذ باللہ یہ مت سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ صوفیہ نے وہی غلطی کی، ان کے نفس میں جو بھی باتیں آ رہی ہیں وہ سمجھنے لگے کہ وہ اللہ کی وحی ہے۔ نہیں، یہ نفس، انسان کا جو نفس ہے وہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کی زبانی اللہ نے فرمایا لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، برائی کا بہت حکم دینے والی ہے، بہت۔ تو لہٰذا اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس نفس کو برائیوں میں چھپا چھپا کر رکھا، برائی کرتے جا رہا ہے، اس کے اور نفس کو معلوم ہے کتنی برائیاں وہ کر رہا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم کتنی برائیاں وہ کر رہا ہے، کتنے اس کے غلط تعلقات ہیں، دن بھر وہ کیا کیا برائی کرتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بتایا، اور ان سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے جیسے بزنس مین اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتا ہے۔ پارٹنر کے ساتھ حساب کتاب کرے گا تو اس کا پارٹنر ڈرے گا اور امانت کے ساتھ مال ادا کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا چھپا کر رکھا وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔
وہ نقصان اٹھانے والا ہو گیا. تو لہٰذا نفس کی کیفیت کو پہچانیں. آپ کے نفس میں جو غلط خیالات آتے ہیں یہ آپ کے اپنے نہیں ہیں, یہ آپ کے نفس کے ہیں. لہٰذا سمجھنے کی ضرورت ہے, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہاں فکری انحراف کا ایک سبب والدین کا دین سے دور رہنا ہے. کتنے ایسے والدین ہیں جو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ داڑھی چھوڑ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے عقل میں کوئی خلل آ گیا. دین کی طرف اگر وہ میلان ہے اس کا, تو اس کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی یہ پہلے وقت سے پہلے یہ کیا کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طریقے سے کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو تھیٹر لے جاتے ہیں, باطل جگہوں پر لے جاتے ہیں, غلط جگہوں میں لے جاتے ہیں. یہ کیوں؟ اس کی وجہ سے کہ والدین کی خود صحیح تربیت نہیں. پھر اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ماحول کا بگاڑ انسان پر بڑا مؤثر ہوتا ہے. ماحول سے انسان متاثر ہوتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو, اسماعیل علیہ اور حاجر علیہ السلام کو لا کر کعبے کے پاس رکھیا, اور انہوں نے کہا اے اللہ, میں نے میری اولاد میں سے بعض کو تیرے کعبے کے پاس, مسجد حرام کے پاس میں نے لا کر اس لیے رکھا, ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز قائم کریں. علماء کہتے ہیں کہ مسجد کے پاس ایک مومن کا گھر ہونا چاہیے, اس کے قریب, تاکہ نماز کی پابندی ہو اور نماز کا احساس ہو, اور وہ اسلامی ماحول اور دینی ماحول میں زندگی گزارے. فکری انحراف کا ایک بہت بڑا سبب غلط دوستوں کا ہے. ایسے دوست و احباب جن کا تعلق دین سے نہیں ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نوجوانوں کو برباد کرنا ہے. کتنے ایسے نوجوان آج ہیں نعوذ باللہ جن کی زندگی اگر آپ دیکھیں ڈرگس میں, شراب میں, غلط چیزوں میں, حرام چیزوں میں, حرام کمائی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے. اس میں سے اکثر سبب بنتا ہے ان کے غلط دوستوں کی وجہ سے. پیسے کی فراوانی, لاڑ زیادہ گھر میں, یہ بھی ایک نقصان دہ ہے. اندھا بھروسہ بچوں پر, نہیں میرا بیٹا نہیں, بالکل ٹھیک ہے بھائی 100%, بڑا خدا ترس ہے, فلاں ہے, اور جبکہ جو ہے نعوذ باللہ بالکل ہی الٹا معاملہ ہوتا ہے. لہذا ضرورت ہے کہ والدین نگرانی کریں, اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, وقت پر آ رہے ہیں کہ وقت پہ نہیں جا رہے ہیں, کہیں غلط تعلقات تو نہیں ہیں. آج کا یہ سوشل میڈیا کا زمانہ اتنا فتنوں کا زمانہ ہے کہ مت پوچھیے. ایمان کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ رہنا, بچوں کی دین کی پابندی کرنا بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے جو آج کل ویڈیو اور آڈیو کی جتنی مصیبتیں ہیں, ایک بہت بڑا سبب ہے انسان کے, نوجوانوں کے فکری انحراف کا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اس کا حل کیا ہے؟ ان نوجوانوں کو فکری انحراف سے بچانے کا حل کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم جہاں دنیا کی ان کو تعلیم دیتے ہیں, دین کی تعلیم دینا ضروری ہے. اپنے مسجدوں میں مکاتب کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو منظم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یورپ میں, لندن میں آج بچے نوجوان جاتے ہیں جی, چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے, اور ماشاءاللہ ان کی دنیاوی تعلیم ختم کرنے کے بعد باقاعدہ وہ لوگ مدرسہ جاتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, دین سیکھتے ہیں, 4-5 گھنٹے وہاں سناتے ہیں. آج ہمارے سر پر دنیاوی تعلیم کا اتنا بھوت ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس ٹیوشن, اس کے پاس ٹیوشن, اسکول کا ٹائم 3-3:30 بجے ختم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مغرب تک جو ہے ٹیوشنوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. ارے آخرت کے لیے تم نے کیا بنایا؟ کم از کم نوجوانوں کی اگر تربیت ہوتی, بچوں کی تربیت ہوتی, یہ بچے آپ کے حق میں دعا کرتے تو یہ بچوں کی دعا قبول ہوتی آپ کے حق میں آپ کے مرنے کے بعد. لیکن ہم نے کبھی اس کی فکر نہیں کی. ہم نے یہ سوچا کہ میرا بچہ کمائے گا لاکھوں کروڑوں روپے, بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے, اس کی زندگی بن گئی. تربیت دینے کی ضرورت ہے. ایسے پروگراموں میں اپنے بچوں کو لانے کی ضرورت ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لائیں, مسجد کو لے کر آئیں,
دین کی ترغیب دلائیں، دین کیا ہے ان کو پتا چلے، اور اسی طریقے سے تاکید کریں دین کی۔ یعقوب علیہ السلام نے تاکید کی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی۔ آج ہم دنیا کی 1000 وصیت کرتے ہیں، کبھی ہم نے دین کی وصیت کی؟ کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جن کی وجہ سے دین یہ قائم ہوا اور دین پھیلا، ان سے محبت پیدا کرنے کی کبھی ہم نے وصیت کی؟ کبھی ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے بتایا؟ نوجوانوں کو آج بچوں کی اس پر تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کریم ان کو یاد دلائیں، حفظ قرآن کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں۔ صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں کوئی بھی نیا مسلمان ہوتا سب سے پہلے قرآن کریم پڑھتا۔ دین کی بنیادیں جاننے کے بعد سب سے پہلی چیز قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ یہ چیز کہ اس نوجوان میں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم یاد کرنا کئی برائیوں سے روک دیتا ہے انسان کو، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور دین و دنیا کی تعلیم وہ حاصل کرتا ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، طلبہ، ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کے نمونے ان کے سامنے بتائیں۔ غلط فرقوں سے بچانے کے لیے صحابہ کی محبت داخل کیجئے۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں وہ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے واقعات چھوٹے چھوٹے بچوں کو سناتی تھی۔ آج کا زمانہ کہاں ہے؟ بچہ فون کو رکھتے ہوئے خود سو جاتا ہے، جی، اس کے بعد ٹیب ہے اور ایک دیکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہی اسی پر سوتا ہے۔ وہ زمانے جس میں صحابہ کے قصے اور اس کی وجہ سے جو اثر پڑتا ہے، بہت بڑا تربیتی نقطہ ہے میرے بھائیوں، کہ صحابہ اور نیک علماء کرام کی زندگیوں کے حالات اپنے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو سکھانا اور عملی پریکٹیکل نمونے پیش کرنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور باطل فرقوں سے ہمیں بچانا، باطل افکار سے نجات دلانا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدود بتائے ہیں۔ قرآن و حدیث اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ ہر آدمی کیا آزاد ہے؟ فلاں حضرت جنہوں نے بتایا اس کے طریقے سے قرآن و حدیث کو سمجھیں گے؟ یہیں سے فکری انحراف شروع ہوتا ہے، یہیں سے جماعتوں اور فرقے شروع ہوتے ہیں۔ لہٰذا پابند بنائیے اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، ان کے اخلاص کی گواہی دی، ان کی عبادتوں کی گواہی دی، ان کی نیک نیتی کی گواہی دی، ان کے تاجروں کی، ان کے غریبوں کی، ان کے مالداروں کی، سب کی اللہ نے تعریف کی۔ اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ماڈل سوسائٹی ہے ہمارے لیے، اور اس ماڈل سوسائٹی کے راستے پر چل کر ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو انحراف سے، ضلالتوں سے، گمراہیوں سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی بات، جیسا کہ میں نے کہا، علماء کرام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، علماء کرام کے ساتھ دین سیکھنا، اپنے آپ سے نہیں، انٹرنیٹ سے نہیں، آج کے سوشل میڈیا سے نہیں، بلکہ علماء کرام سے دین سیکھنا، علماء حق سے دین سیکھنا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جن سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو صحیح شکل میں سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منہج پر وہ ثابت رہیں۔ دینی انحراف جو ہمارے صوبے میں، ہمارے علاقے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے۔ باطل پرستوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ میں دوبارہ جمعیت کے ذمہ داروں کا اور اس سرزمین مسجد اخلاص کی عیدگاہ کے ذمہ داروں کا، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔